يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیدا کردہ انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت عقل ہے. عقل ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسانوں کو اللہ کی دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی، کیونکہ عقل اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی. انسان کے علاوہ دیگر اللہ کی مخلوقوں کو یہ نعمت عطا نہیں، اور اس لیے یہ عقل جیسی نعمت عطا فرمائی کہ اسی کے ذریعے اس کو دنیا میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا، سیدھا راستہ کون سا ہے جو اسے صراط مستقیم تک پہنچائے، اور غلط راستہ کون سا ہے جو اس کو ضلالت اور گمراہی تک لے جاتا ہے، ان کے درمیان تمیز کرنے کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی. اور انسان کو پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کی رشت و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلا ہے. نبی دنیا میں آتے گئے، جو ضرورت پڑتی رہی. اخیر میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن جیسے عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی، محمد رسول اللہ کے طریقے عطا فرمائے. اور جب آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا اس میں امتیوں کو یہ پیغام دیا، ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن اور میرا طریقہ، میری سنت. ان دونوں کو صحیح طریقے سے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا، پکڑ کے رکھنا، تو تم صحیح منزل تک پہنچ جاؤ. اور اسی کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو عقل عطا فرمائی ہے، انسان کو بتایا کہ اس عقل کا استعمال کرو. اس عقل کو دیکھو کہ کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے، کون سی چیز تمہارے لیے مضر یعنی کہ نقصان دہ. چنانچہ آج ہم جس عنوان سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے شراب. شراب قرآن کریم جب اتر رہا تھا، جس ماحول میں قرآن اتر رہا تھا اور جس ماحول میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی جماعت اور مکہ اور مدینہ کے ماحول کو گائیڈ لائن دے رہے تھے، اس وقت نشہ کی چیز جو سب سے زیادہ جزیرۃ العرب میں پائی جاتی تھی وہ شراب تھی. آج کل کی طرح نہیں. آج کل تو ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانی اور پی جانے والی چیزیں، وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں اور وہ چیزیں جو پی جاتی ہیں،
اور ان میں جو نشہ آور چیزیں استعمال ہوتی ہے وہ 500 کی قسم پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کی 500 اقسام آج دنیا میں ایسی پائی جاتی ہے جن میں نشہ آور چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اس لیے آج کل مسائل الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ اور مدینہ کے ماحول کو گائیڈ لائن کی ضرورت تھی، اس وقت سب سے زیادہ نشہ آور چیز کوئی پائی جاتی تھی جزیرۃ العرب میں تو وہ شراب تھی۔ ہاں، شراب الگ الگ طریقے سے بنتی تھی، کچھ لوگ گیہوں سے بناتے تھے، کچھ لوگ انگور سے بناتے تھے، اور انگور والی شراب زیادہ پائی جاتی تھی۔ گیہوں میں بھی بنتی تھی، باجرے میں بھی بنتی تھی، جوار میں بھی بنتی تھی، بہت ساری قسم اس وقت بھی پائی جاتی تھی، لیکن نشہ آور چیز وہ شراب تھی۔ صحابہ اس کو محسوس کرتے تھے، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق، معاذ بن جبل، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو مدینہ کے ماحول اور مکہ کے ماحول میں بڑے صحابہ سمجھے جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور کی تمام باتوں کو کیچ اپ کرتے تھے اور مدینہ اور مکہ کے ماحول میں پہنچاتے تھے، ان بڑے بڑے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر فاروق، یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے مکہ کے ماحول میں شراب بہت پی جا رہی۔ شراب آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیو، ایسا ماحول تھا کہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب رکھی ہوئی ہے وہ آدمی معاشرے میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے، قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ محفلوں میں، مجلسوں میں اس آدمی کا تذکرہ کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، تمہیں معلوم ہے فلاں آدمی کے گھر میں 1 سال پرانی شراب ہے، ارے بھائی فلاں آدمی کے گھر میں 2 سال پرانی شراب ہے۔ تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے ڈسکس کیا، یا رسول اللہ، یہ اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے۔ ابھی وہ صحابہ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ مکہ کے ماحول میں دونوں خرابیاں ساتھ میں پائی جاتی تھی، شراب اور جوا۔ جتنی شراب پی جاتی تھی اتنا جوا کھیلا جاتا تھا۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا، اللہ نے آیت اتاری، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ یہ گندی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس سے معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، آپ اس کی برائیاں ان کو بتائیے۔ جب اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور صحابہ کو بتایا، تو اس کا پہلا اثر مکہ کے ماحول میں یہ ہوا کہ وہ صحابہ جو زیادہ تر اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو شراب پینے سے روک دیا، جوا کھیلنے سے روک دیا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد ابھی مکہ میں ایسی تھی، صحابہ میں، مسلمانوں میں ایسی تعداد تھی کہ جو ابھی بھی شراب پیتے تھے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ شراب پینے سے اللہ نے روکا تو نہیں ہے نا، شراب کی برائیاں بیان کی، چنانچہ ابھی بھی شراب پی جا رہی تھی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف، بڑے مالدار صحابہ، ملینر صحابہ میں ان کا نام آتا تھا، اور عام طور پر ان کے گھر پہ کھانے پینے کی پارٹیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی جب بھی ملک شام سے واپس آتے تھے، بزنس اچھا چلتا تھا، منافع زیادہ ہوتا تھا، تو ایک صحابہ کی پارٹی اپنے گھر پہ بلاتے تھے، اور مکہ کے ماحول میں وہ پارٹی ادھوری سمجھی جاتی تھی جس پارٹی میں کھانے کے بعد ڈرنک یعنی پینے کا اہتمام نہ ہو۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحابہ کو کھانے کے لیے بلایا، کھانا کھایا، اس کے بعد لوگوں نے شراب پی، نماز کا وقت ہوا تو تمام صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک صحابی کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے، تمام شراب کے ماحول میں، شراب کی حالت میں
اور نماز پڑھنے کے لیے ایک صحابی کو آگے کر دیا. جو صحابی نماز پڑھانے کے لیے آگے پڑھے تھے انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون والی جو سورت ہے اس سورت کو پڑھنے میں گڑبڑی کر دی، کیونکہ اپنے آپ اچھی حالت میں تو تھے نہیں، نشے کی حالت میں تھے، تو قرآن پڑھنے میں آیتوں میں ادھر ادھر کر دیا اور نشے میں گڑبڑی کر دی. کچھ صحابہ نے جا کے یہ بات اللہ کے رسول کو بتائی کہ یا رسول اللہ آج تو عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. ابھی اللہ کے رسول کچھ فرماتے اس سے پہلے قرآن کریم کے سورۃ النساء 5ویں پارے کی آیت 4 رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت آؤ اگر تم نشے کی حالت میں. اس سے پہلے یہ آیت نہیں اتری تھی، اس سے پہلے اللہ نے صاحب خالی اتنا شراب کی قباحت کو بیان کیا تھا کہ بھائی شراب اور جوا یہ بری چیزیں ہیں، اس سے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے معاشرے میں نہ لایا کرو. لیکن جب یہ واقعہ آیا کہ کچھ صحابہ نماز کی حالت میں شراب کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور سورۃ الکافرون کے اندر گڑبڑی کر دی تو اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت آؤ. چنانچہ جب 5 وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے صحابہ نے نماز کی حالت میں شراب پینا چھوڑ دی. اب پورے ماحول میں ایک آدمی بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو شراب پی کے مسجد میں آتا. قرآن کی آیت آئی تمام مسلمانوں نے نماز کی حالت میں شراب پینا چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی بعض مسلمان ایسے تھے جو یوں کہتے تھے کہ بھائی نماز کے وقت تو شراب نہیں پینی، نماز کے بعد تو پی سکتے. عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے، لمبی رات ہے، پارٹی چلے گی، پیئیں گی. چنانچہ ایک صحابی کے گھر پہ کھانے کی دعوت تھی اور وہ صحابی تھے اقبال بن شیبہ. ان کے گھر پہ ایک بہت بڑی پارٹی کا آیوجن کیا گیا ہے جس میں ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑے صحابی، وہ بھی اس پارٹی میں موجود تھے. چنانچہ کھانے کے بعد جب شراب پی گئی، شراب کی حالت میں، کیونکہ مکہ کے ماحول میں آپ کو بتا دوں 3 چیزیں کمپلسری ہوا کرتی تھی. کھانا ہوا تو اس کے ساتھ پینا بھی چلے گا، اور جب کھانا پینا رہے گا تو وہاں پر محفل بھی جمتی تھی شعر و شاعری. اور شعر و شاعری تو عرب کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا. معصوم بچے 4-5 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں فل بدی ایسے عربی کے اشعار پڑھا کرتی تھی کہ آج کل کے ماہرین بھی ایسے اشعار نہیں پڑھ سکتے. تو شعر و شاعری تو عرب کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی. چنانچہ اقبال بن شیبہ کے گھر پہ جو کھانے کی پارٹی چل رہی تھی، اس پارٹی میں جب لوگوں نے کھانا کھایا اور شراب پی، شراب پینے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشعار پڑھے. اشعار کیا تھے؟ اشعار وہ تھے کہ جس میں انہوں نے جو تعریف کی، اس تعریف کے اندر انہوں نے مدینہ کے جو انصار تھے ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ ہجو ہو رہی تھی، کچھ نہ کچھ برائی بیان کی جا رہی تھی. تو جو لوگ انصار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک نوجوان آدمی تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اونٹ کا جبڑا، جیسے کہ اونٹ کا یہ ہڈی جو ہوتی ہے وہ ہڈی جو پڑی ہوئی تھی، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سعد بن ابی وقاص کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ حضرت سعد کا سر پھٹ گیا. حضرت سعد وہاں سے کھڑے ہوئے اور جا کر اللہ کے رسول سے شکایت کر دی، یا رسول اللہ فلاں آدمی کے گھر پہ کھانے کی پارٹی چل رہی تھی، میں نے کچھ اشعار پڑھے، میں نے انصار مدینہ کے بارے میں کچھ اشعار ایسے کہہ دیے، کسی کو برداشت نہیں ہوئے اور انہوں نے اٹھا کے میرے سر پہ یہ ہڈی مار دی. اللہ کے رسول کو یہ سن کر اتنی تکلیف ہوئی میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول نے اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ بات کہی. اللہ، یہ جملہ ہے عربی کا، اللہ اشفی عنا فی الخمر، ہمارے شراب کے بارے میں کوئی صاف حکم اتار دیجیے. اللہ کے رسول نے بڑے دل سے یہ بات کہی، یا اللہ شراب کے بارے میں بالکل واضح کوئی حکم اتار دیجیے جس کی وجہ سے یہ مکہ اور مدینہ کے ماحول میں جو ہو رہا ہے وہ بند ہو جائے.
چنانچہ اس کے بعد جو آیت اتری اس آیت میں شراب کو اور جوا کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ تب تک مکہ کے ماحول میں حرام نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی جو بری چیز کا عادی ہو تو ایک دم اس کو آپ اس چیز سے روک نہیں سکتے۔ شراب مکہ کے ماحول میں گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، اللہ نے ڈائریکٹ اس کو حرام نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ بھائی یہ بری چیز ہے، پہلے لوگوں کے دلوں میں اس کی برائیاں ڈالی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی شراب پی کر مسجد میں مت آؤ، نماز کی حالت میں مت پیو، تو لوگ اس سے تھوڑے دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مکمل طور پر جب شراب حرام ہو گئی تب مکہ کا ماحول کیا تھا میرے بھائیوں؟ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے مٹکوں کو توڑ دیا، پہلے تو شراب نالیوں میں بہا دی اور پھر مٹکے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مٹکے اگر گھر میں پڑے رہیں گے تو تمہیں شراب یاد آئے گی، ان مٹکوں کو بھی توڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے مٹکوں کو بھی جا کے توڑ دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی چیز رہے گی بھی نہیں کہ یاد بھی نہیں آئے گی۔ تو اس طریقے سے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا میرے بھائی۔ یہ عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم سمجھے سوچے کون سی چیز میری ہیلتھ اور میری جسم کے لیے، میری تندرستی کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز میری تندرستی کے لیے مضر ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں امتیاز کرے، فرق کرے اور تمام حرام اور مکروہ چیزیں جو ہمارے نفس کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے دور رہے۔ یہ میں نے بتدریج آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن آج کل ماحول کیا ہے میرے بھائی؟ آج کل ماحول یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ منشیات کی طرف، یعنی یہ نشہ آور چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک ہمارا معاشرہ صرف سگریٹ نوشی تک تھا، نوجوان سگریٹ پیتے تھے، سگریٹ نوشی تک رکا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ الیکٹرک حکے کے نام سے ایسے حکے بازار میں آ رہے، کیپسول آ رہے۔ اسی طریقے سے سگریٹ کا کچھ تمباکو نکال کے اس میں ہلکا سا کچھ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے، پھر تمباکو بھر کے اس سگریٹ کو پیا جاتا ہے۔ ایسے ہلکے سے ڈرنک ملتے ہیں کہ جس کو ہماری سافٹ ڈرنک میں ملایا جاتا ہے، پیپسی میں، کوکو کولا میں، تھمس اپ میں ملایا جاتا ہے۔ دیکھنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوکو کولا یا تھمس اپ پی رہا ہے، لیکن کس کو پتا ہے کہ اس میں نشہ آور اشیاء ملائی ہوئی ہے۔ دین بدین ہمارا معاشرہ، اچھے گھرانے کے بچے میرے بھائی، غریب نہیں کرتا ہے، غریب کو تو پڑی نہیں ہے اس کی، اس کو تو بیچارے کو کمانے سے فرصت نہیں ہے، صبح نکلتا ہے شام کو تھک ہار کے واپس آتا ہے، گھر میں موجود چیزیں کھا پی کے سو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس صرف ایک چوچلوں کے علاوہ کوئی اور موقع ہے ہی نہیں، ماں باپ کو فکر نہیں ہے پیسہ کمانے سے، بچہ کہاں جاتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا مٹنا بیٹھنا کون سا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کون سا ہے، کہاں میرا بچہ جاتا ہے، وقت کہاں گزارتا ہے، ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے اولاد کی طرف فکر کرنے۔ میرے بھائیوں، آہستہ آہستہ معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے ہمارا نوجوان، یہ بڑی کڑن کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، کڑن کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب پہلے یہ سورت میں تھا، اب ہمارے بھروچ میں آ چکا ہے میرے بھائی۔ سورت کی جمیعت علماء نے تو کوشش کی، نوجوانوں کو قریب کیا، جو نوجوان اس طریقے کی منشیات میں ملوث ہو چکے تھے ان نوجوانوں کی الگ سے ملاقات کی، پیار محبت سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو سمجھایا، وہاں کے ڈویژن کے پولیس والوں کو جا کے بتایا کہ یہ نوجوان منشیات میں ملوث ہو چکے ہیں، جو لوگ ان منشیات کی چیزوں کو بیچتے ہیں ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی، تو اس کے وجہ سے کافی ہمارا علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں کافی کنٹرول میں آ چکا۔ لیکن اب یہ چیز ہمارے شہر میں آ گئی، ہماری شہر میں آ گئے۔ ہمارا شہر کا نوجوان رات کہاں گزارتا ہے، کتنے بجے وہ گھر جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس کا روم الگ بنا دیا، پچھلے دروازے سے آئے، وہ کتنے بجے آتا ہے ماں باپ کو پتہ نہیں۔ فکر کیجئے میرے بھائیوں، فکر کیجئے کہ ہمارا معاشرہ، نوجوان، خاص طور پر نوجوان منشیات کی طرف نہ جائے، دین بدین منشیات کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان اس کی باڈی پہ آ رہا ہے، اس کے جسم پر آ رہا ہے۔ 20 کلو کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہے آج کل کا نوجوان، اس کی باڈی پہ وہ تھکا ہے، پورے دن اس کو سونا چاہیے، وہ کہیں پر جا کر 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے کام چوری ہمارے نوجوانوں میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد شادی کروا دی بچے کی،
شادی کروانے کے بعد کیونکہ وہ نشے کا عادی نشے کی حالت میں گھر پہ آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے سامنے جو میری بیوی ہے اس کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، قرآن اور حدیث نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پرے۔ پھر مار جھوڑ، ہاتھ اٹھانا، مارنا، کسی کی لڑکی پہ ہاتھ اٹھانا، پھر دو خاندانوں میں دشمنی، اور اس کی وجہ سے طلاق کی نسبت دن بدن بڑھتی جا رہی، طلاق کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ پھر آ کے روتے ہیں کہ نشے کی حالت میں تھا مولانا، کیا کروں، ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا میں نے، اب میرے لیے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، منجیرہ بجاؤ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ میرے بھائیو سمجھو تو صحیح، اسلام جیسا پاکیزہ طریقہ، اسلام جیسا ایک بہترین معاشرہ جب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم کیوں اسے فالو نہیں کرتے؟ ہم کسی ویسٹرن کلچر کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ مغربی تہذیب و تمدن کے دل دادا دن بدن ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اسلامی طریقوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو نوجوان شراب نوشی جیسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ نوجوان چوری بھی کر سکتا ہے، وہ نوجوان زنا بھی کر سکتا ہے، وہ نوجوان مرڈر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ آسان ہو گیا۔ جب نشے کی حالت میں آ گیا تو اس سے آپ جو چاہے وہ کام کروا دو، تمام کام اس کے بعد آسان ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ لہذا اپنے معاشرے کو بچائیے۔ ہمارا چھوٹا بھائی یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ نوجوانوں کو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر آپ دیکھیں، پیار محبت کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھاؤ کہ میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو برباد کرو ہی کرو، آخرت کے اندر جب تمہاری موت تمہیں آئے تو تمہاری زبان سے کلمہ تمہیں نصیب نہ ہو، تم نشے کی حالت میں ہو، دنیا والے تو تمہیں کفن بھی پہنا ہے، دنیا والے تو تمہارے پیچھے جنازے کی نماز بھی پڑھے، لیکن کس کو پتا ہے کہ اللہ کی فہرست میں تم کافر میں لکھے ہوئے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میرے بھائیوں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، 40 دن کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر وہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، 40 دن کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو جہنم کے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے، یعنی جنت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک اور روایت میں عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی شراب پیتا ہے، جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو آدمی احسان جتاتا ہے، 3 چیزیں بتائی، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، احسان جتاتا ہے اور شراب پیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں اب میں پوری وضاحت کے ساتھ، مزید ہے پوری وضاحت کے ساتھ تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، بس آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ دن بدن شراب نوشی کی طرف متوجہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا سگریٹ نوشی سے ہوتی ہے۔ 90% نوجوان سگریٹ صرف دکھاوے کے طور پر پیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بوڑھے ہو گئے بیچارے، پھر بیڑی کی عادت لگ گئی۔ کیوں بیڑی کی عادت لگ گئی؟ تو کہتے تھے پورے دن ٹینشن ہوتا ہے، کام کر کے تھک جاتے ہیں، ایک بیڑی پی لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ریلیکس پاتے ہیں۔ لیکن آج کل نوجوان دکھاوے کے طور پر 2 انگلیوں کے بیچ میں سگریٹ لگا کر، کیونکہ آج کل فلمیں دیکھتے ہیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، اس طرح کی فلموں میں زیادہ تر سین یہی بتائے جاتے ہیں کہ جس میں اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا جاتا ہے، اور ایٹیٹیوڈ دکھتا ہے سگریٹ ہاتھ میں پکڑ کر، اور یہ ہمارا نوجوان اس کلچر کا دل دادا ہوا ہے اور اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اسلامی کلچر سے پیار کرو میرے بھائیو، اسلامی طریقوں سے پیار محبت کرو تو اس کے بعد تمہاری زندگی بھی بچے گی۔ اور یہ جسم ہمارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آدمی جانتا ہے کیونکہ سگریٹ کے پیکٹ، گٹکاؤں کے پیکٹوں کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے کہ انجر دا ہیلتھ، یہ تمہیں تمہاری ہیلتھ کو نقصان پہنچانے والا ہے، جاننے کے باوجود پیتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آدمی خودکشی کرنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ خودکشی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا نہیں فرماتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں پکا ارادہ کرو، اگر ہم بچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نشاور چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ نشاور چیزوں میں اگر مبتلا ہیں، پیار محبت کے ساتھ جا کے ان کو سمجھائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آئندہ جمعہ کو
آئندہ جمعہ کو 14 شعبان ہے، اور جمعہ کے بعد والی رات، جیسے کہ آج جمعہ ہے ایسا آئندہ جو جمعہ آئے گا اس کے بعد والی جو رات آئے گی وہ 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بڑی رات ہے جس میں عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ رات نصیب فرمائے، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقدرات کو لکھتا ہے، تو اللہ ہمارے مقدر کے اندر بھی نیکیاں لکھے، اللہ ہمارے مقدر کے اندر بھی اگر موت ہو تو ایمان والی موت لکھے۔ تو اس میں 4 عمل جو کرنے کے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اس رات میں اللہ جتنی توفیق دے اپنے ہی گھروں کے اندر رہ کر انفرادی عبادت کرے۔ انفرادی عبادت، اجتماعی عبادتوں کا اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفرادی یعنی کہ اکیلے جتنی اللہ توفیق دے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لی اور اپنی پوری چیزیں جو بھی مانگنی ہے، کاروبار میں برکت مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لی، اپنی زندگی اور گناہوں سے توبہ کر لے، 2-5 روپیہ صدقہ کر دیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اعمال پیش ہو تو صدقہ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، اپنے بال بچوں کے اوپر صدقے کی نیت سے خرچ کرے۔ انفرادی عمل اپنے گھر میں بیٹھ کر جتنا ہو سکے اس رات میں کرے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگلے دن یعنی کہ سنیچر آئے گا، دوسرا دن جو سنیچر کا دن ہے اس دن روزہ رکھیں، اور یہ روزہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں، مستحب روزہ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو توفیق کے مطابق اس مستحب روزے کو رکھیں، ثواب ملے گا اور اللہ کی فہرست میں روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا۔ تیسرا عمل ہے اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں میرے بھائی، خوب استغفار کریں، بلکہ کمپٹیشن کرے اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ نستغفر اللہ پڑھے، اپنے بچوں سے پڑھوائے، بیوی بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کرے، اپنے لیے، مرحومین کے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کا اہتمام کرے۔ اور چوتھی چیز خاص طور پر جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جن 2 شخصوں کے بیچ میں کسی وجہ سے جھگڑا ہے یا آپس میں اختلاف ہے، کوشش کرو کہ اس رات میں صلح کر لو، کیونکہ جب وہ رات پوری ہوتی ہے اور اللہ فرشتے جب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ نے امت محمدیہ کو کیا انعام کے طور پر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہنا میں نے پوری امت کی مغفرت فرما دی، میں نے پوری امت کی مغفرت فرما دی۔ ہاں میں نے کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں کی، وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کچھ لوگوں میں خاص طور پر وہ 2 آدمی ہیں کہ جن کے بیچ میں کسی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے اور وہ بات چیت بند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں آپس میں بات چیت شروع نہیں کریں گے میں بھی ان کی مغفرت کا اعلان نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس رات میں کوشش کریں۔ دنیا میں جیتے ہیں مت بھید ہو جاتے ہیں، مت بھید تو ہونا چاہیے، من بھید نہیں ہونا چاہیے۔ من بھید ہم لوگ کر لیتے ہیں، وہ دور کرنا چاہیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ کی فہرست میں لکھا جاتا ہے، جب اللہ حساب کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کہیں گے یہ آدمی دنیا میں دوسروں کو معاف کرتا تھا، میں تو اللہ ہوں، میں بھی اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیو رات میں خاص طور پہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں، کیونکہ پورے سال میں مشغولی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھے آسانی کے ساتھ، صلاۃ التسبیح کا بھی بڑا ثواب ہے، تو اس کا اہتمام کرے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن ہماری جو دار ارقم کی جو جولی ہے اس جولی کے اندر بھی اپنے 20 روپیہ 30 روپیہ 10 روپیہ اتنا بڑا مجمع کم سے کم 10 روپیہ بھی جھولی کے اندر ڈال کے جائے میرے بھائیوں، تو مسجد کی آمدنی میں ایک بہت بڑا حصہ لگ جاتا ہے، مسجد کے کام نکالنے کے اندر بہت بڑا حصہ لگ جاتا ہے۔ اب گرمی کا ایام شروع ہوں گے، مستقل طور پر ایسی چلانی پڑتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن یونٹ کے بھاؤ کتنی کثرت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، لائٹ بل دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرے کم سے کم 10 روپیہ اس جولی کے اندر ڈال کے جائے، تاکہ مسجد کی آمدنی میں ہمارا حصہ بھی لگ جائے، مسجد کو آباد کرنے میں ہمارا حصہ لگ جائے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے خاندان کو مکمل طور پر آباد کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم